تو سنیے حضرات، دیکھیے علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بربادیاں آتی ہے، عبرتناک انجام۔ اسلام کا دار و مدار علم دین ہی پر ہے، اور اسلام کی ساری بہار ہے علماء ہی سے ہے، اسلام کی ساری بہار علماء ہی سے ہے، مگر عام لوگ اس کی اہمیت و عظمت سے ناواقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج عالموں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، عالموں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے نہیں، عالموں سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ بلکہ بغض ایسے ناہنجار اور حرما نصیب ہے جو بلا وجہ عالم دین سے بغض و عناد رکھتے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی توہین میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ علم دین اور عالم دین کی توہین کرنے والوں کا انجام، ادھر سنیے، علم دین اور عالم دین کی توہین کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائے، جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 281 پر تحریر فرماتے ہیں: من اہان العالم فقد اہان العلم، ومن اہان العلم فقد اہان النبی، ومن اہان النبی فقد اہان جبریل، ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ، ومن اہان اللہ اہان اللہ یوم القیامہ۔ سنو، ترجمہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عالم کی توہین کی، بے شک اس نے علم دین کی توہین کی، علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی، بے شک اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی، اس نے جبرائیل امین کی توہین کی، اور جس نے جبریل کی توہین کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتوائے رضاویہ، دیکھیے فتوائے رضاویہ جلد اول کے متعدد صفحات پر ان لوگوں کا حشر بیان فرمائے ہیں جو بلا وجہ علماء کرام سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ چنانچہ فتوائے رضاویہ جلد اول صفحہ نمبر 571 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین سے بلا وجہ بغض رکھنے میں خوف کفر ہے، اگرچہ احانات نہ کرے۔ اور تحریر فرماتے ہیں، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے تو یہ صریح کفر ہے، اور اگر بے وجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاجر ہے، اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض قلب خبیث الباطن ہے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ عالموں سے بغض رکھنے کا انجام۔ اب پھر دیکھیے سرکار کیا فتویٰ ہے: من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر۔ سرکار اعلیٰ حضرت تنویر الابصار اور در مختار کے حوالے ارشاد فرماتے ہیں: قال اللہ تعالی والذین اوتوا العلم درجات فالرافع هو اللہ فمن یضعه اللہ فی جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عالموں کے درجے کو بلند کرے گا، تو عالم کو بلند کرنے والا لہذا اللہ ہے، عالموں کے درجے کو بلند کرنے والا اللہ ہے، لہذا جو شخص عالم کو گرانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں گرائے گا۔ میں نے کتاب کہتی ہے، جو عالم سے بغض رکھے گا بلا وجہ، اللہ تعالیٰ جو عالم کو گرانے کی کوشش کرے گا، یہ حدیث ہے۔ آسمان ٹپک سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سمجھتے ہو؟ تو آج کے بعد کبھی بھی کسی امام پر، کسی بھی عالم دین پر انگلی اٹھانا، بات بولنا اونچی آواز سے، تو سوچ سمجھ کے بولنا۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ غلط روش سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، سفینہ اپنا کنارے پر لگ بھی سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو، بعد باں بدل ڈالو۔ حضرات محترم، یہ رہا علماء کا مقام، بیان کروں گا تو رات گزر جائے گی۔ بہرحال اب کوئی دوسرا واقعہ سنیے۔ کہتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آپ ذہن کو قریب کیجیے اور سماعت فرمائیے کہ آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے۔ جیسا کہ مشکاہ شریف، بہت بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، ہم نے پڑھا ہے،
مشکا شریف جلد اول باب اثبات عذاب القبر فصل ثانی حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 26 سطر نمبر 5 6 7 8 9 پر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عثمان انہم کان اذا وقف اللہ قبر حتى يبل له تو فقيل له تدخل الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه۔ یہ رہی حدیث۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے یعنی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے، آج ہم لوگ قبر کا خوف نہیں ہے، قبر یاد آتی ہی نہیں ہے، موت کا ڈر ہی نہیں ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ روح نکلنے کے وقت انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیتے جی انسان کو کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ نیکوکار کی روح اس طرح سے نکالی جاتی ہے جیسے کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جائے، اور کافروں کی روح گنہگاروں کی روح کو اس طرح سے نکالی جاتی ہے جیسا کہ ببول کا کانٹا، سمجھتے نا اتنا بڑا بڑا موئنا کا کانٹا لا جانن نا، ببول کے کانٹے پر ایک اونی یعنی سوتی کپڑا بھیگو کر ڈال دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو چترا چترا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح گنہگار کی روح کافروں کی روح کو اسی طرح سے نکالی جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ روح کے نکلنے وقت انسان کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ جیتے جی اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا، اسی وقت پتہ چل جاتا کہ حیات موت کس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے یعنی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تو رو پڑتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ عرض کیا گیا کہ حضور آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے ہیں مگر قبر دیکھ کر رو پڑتے، مگر قبر دیکھ کر رو پڑتے۔ آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس منزل سے ہی نجات نہ ملی، اگر قبر میں نجات نہ ملی، اگر اس منزل سے ہی نجات نہ ملی تو اس کے بعد کا مرحلہ اس سے کہیں سخت تر ہوگا، اس سے کہیں سخت تر ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اور میں کوئی منظر نہیں دیکھا، اور کوئی میں منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے بھی زیادہ گھبرا دینے والا منظر ہے، قبر اس سے بھی زیادہ گھبرا دینے والا منظر ہے۔ حضرات تو سنیے، حدیث رسول سے کیا پتہ چلا؟ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم ہو گیا کہ قبر کا منظر کتنا بھیانک اور گھبرا دینے والا ہوگا۔ جبھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس تشریف لے جاتے، کسی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ چشمان مبارکہ سے اس قدر آنسو گرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں جو پاس ہو گیا وہ آنے والی منزلوں میں بھی پاس ہو جائے گا، اور یہاں جو نجات پا گیا آنے والی منزلوں میں بھی نجات پا جائے گا۔ اور پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے بڑھ کر کوئی بھیانک اور دردناک منظر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات آج ہمارا احساس مر چکا ہے، آج ہمارا احساس مر چکا کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک گاؤں میں ایک نمازی رہتا تھا، ایک گاؤں میں ایک نمازی رہتا تھا، تو گاؤں والوں کے پاس تو علم تھا نہیں، تو کچھ لوگ ایک درخت کو پوجنے لگے، ایک درخت کو اب بھگوان مان بات ہوئے، کچھ لوگ ایک درخت کو پوجنے لگے، تو وہ نمازی کیا کیا، ایک کلہاڑی لیا کندھے پر کہ جو لوگ اس درخت کو پوجتا ہے درخت کو ہی کاٹ کے پھینک دوں گا، آج درخت کو ہی کاٹ کے پھینک دوں گا۔ تو بیچ میں شیطان آ گیا، بیچ میں شیطان آ گیا، شیطان کہتا ہے مت کاٹ،
وہ کہتا نہیں کاٹوں گا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو، ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو پوج نہیں سکتے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے. اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو پوجنا، کسی غیر اللہ کو کسی کو بھی شریک ٹھہرانا ایمان سے خارج. اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا اللہ کے ساتھ. اللہ ایک ہے. صرف اللہ نے جو قانون ہمارے سرکار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نافذ کیا، ہم کو اسی قانون، اسی رابطے، اسی ضابطے کے ساتھ چلنا ہے، اسی پر چلنا ہے. اسلام کے جو ارکان ہیں، اصول ہیں، انہی پر ہم لوگوں کو چلنا ہے. تو اللہ کے علاوہ جو یہ پوجا وغیرہ جو بھی کرتا ہے، سمجھ لو کہ اس کا ایمان گئے ہو، دوبارہ اس کو کلمہ پڑھنا. بہرحال تو وہ متقی نمازی کو غصہ آیا، کہا آج اس درخت کو کاٹ دوں گا، آج میں اس درخت کو رکھوں گا ہی نہ، یہ لوگ جا کر درخت کو بھگوان مانے گا، پوجے گا. اب شیطان کے بیچ میں اور اس نمازی کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی، کشتی چالو، کبھی یہ اس کو پٹک دے رہا، کبھی یہ اس کو پٹک دے رہا. آخر کار 3-4 مرتبہ کشتی ہوئی، لیکن متقی تھا، وہ نمازی تھا. نماز کے بدولت سبحان اللہ، اللہ اس بچے کے عمر میں برکت دے، ان کی ہر بلا کو دور فرمائے، ہر پریشانی سے اس کو نجات دے. بہرحال تو شیطان ہارنے کے کگار پر ہے، شیطان ہارنے کے کگار پر. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پٹک دیا. اب کیا ہوا؟ شیطان دیکھ رہا ہے کہ اب تو میں ہار رہا ہوں، یہ تو نماز ہے، یہ تو نماز کی طاقت دکھا رہا ہے، اس کو ایسے میں زیر نہیں کر سکتا. دیکھو علم نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح سے برباد ہو رہا ہے لوگ، اس کو میں ایسے برباد نہیں کر سکتا. اب شیطان دوسرا دماغ لگاتا ہے وہاں. وہ کیسا دماغ چلاتا ہے؟ اتنا دماغ مودی کے پاس بھی نہیں ہے شیطان جتنا دماغ چلاتا ہے. جس طرح سے آج مودی پورے ہندوستان کو بے چین کر کے رکھا ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ دوسرا دماغ استعمال کیا. اس نے کہا ارے بابا جی، شیطان تو پا نہیں رہا ہے کیونکہ اس کے پاس نماز کی طاقت ہے، وہ نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے. شیطان اب دماغ لگایا کہ دیکھیے متقی صاحب، پرہیزگار صاحب، نمازی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ بن پڑے، میں ایک بات بتاؤں. کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو اس درخت کو آپ کو کاٹ کے کیا ملے گا؟ ایرا درخت کاٹے نتی کروا کی چاچی تھے، ایرا درخت کاٹے دے وہ دوسرا درخت تک مان بے، دوسرا درخت چاہے پوجا کروا. ہاں تو یہاں سے بہتر، اس سے اچھا میں ایک قانون بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں. اس درخت کو چھوڑ دو اور تم واپس چلے جاؤ، تم واپس چلے جاؤ. دیکھو تمہارا کام بھی ہو جائے گا، اور تم جب بھی نماز پڑھو گے تمہارے مصلی کے نیچے میں ایک اشرفیوں کا پیسہ 1 درہم رکھ دوں گا. ہر دن تم نماز پڑھو گے میں 1 درہم رکھ دوں گا، اسی درہم سے تم پیسے والے بن جاؤ گے، غریبوں کا بھلا کرتے رہو گے، غریبوں فقیروں مسکینوں کا بھلا کرتے رہو گے، نماز بھی پڑھتے رہو گے، نیکی بھی کماتے رہو گے. کتنا بڑا دماغ دیا! کون نہیں مانے گا؟ جو پڑھا لکھا لوگ نہیں ہے تو مانے گا نا بھائی، مانے گا کہ نہیں؟ ہر دن اگر مصلی کے نیچے ایک ہیرا ملے، ہاں ہر دن 1-1 ٹکا ملے سونے چاندی کا، تو کوئی چھوڑے گا؟ ہاں کون چھوڑے گا؟ کوئی ہے ایسا؟ اب اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. شیطان کے بہکا میں آ گیا، نماز پڑھنے گیا، دیکھتا ہے اب درخت کو کاٹا نہیں، نماز پڑھنے کے لیے دیکھتا ہے واقعی مصلی اٹھایا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد واہ ایک اشرفی کا 1 ٹکا، ایک اشرفی کی ایک اشرفی ہے. اللہ اکبر. اب اس نے اشرفی کو لیا. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن اشرفی بند. 1 دن 2 دن، تیسرے دن اشرفی بند. اب تو وہ گئے. اب پھر وہ اشرفی جب بند ہو گیا پھر اس کو غصہ آیا ہے بابو. جب اشرفی بند ہو گیا پھر اس کو غصہ آیا، پھر کلاڑی لیا. پھر کلاڑی لیا، لینے کے بعد کہا آج تو درخت کو کاٹوں گا ہی، آج درخت کو چھوڑوں گا نہیں. اب کاٹنے کے لیے گیا، پھر شیطان اور اس نمازی کے بیچ میں پھر کشتی چالو ہو گئی. پھر جب کشتی چالو ہوئی، اللہ اکبر کیا بتاؤں، اب وہ کہاں پا رہا ہے شیطان کے ساتھ. شیطان 1 مرتبہ پٹک دیا، 2 مرتبہ پٹک دیا، تیسری مرتبہ اٹھا کے پٹک دیا. کہا اے بندے، اب تیرے اندر وہ جواں مردی نہ رہی، تیرے اندر وہ طاقت نہ رہی کہ تم مجھ سے لڑ سکے، تم مجھ سے پنگا لے سکے. اس لیے کہ پہلے جو تو درخت کو کاٹنے کے لیے آیا تھا اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا، اور اب جو تو درخت کو کاٹنے کے لیے آئے ہو، اشرفیوں کی لالچ میں آئے ہو، اس لیے تمہارا ایمان برباد ہو گیا. اب تیری طاقت میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، میں تجھ پر حاوی ہو جاؤں گا. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ہار مان جاؤ، واپس چلا جاؤ. دیکھا، یہ اولادوں کو نہ پڑھانے کا کارن ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا، علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اسی لیے سرکار تو فرمایا نا،
سرکار نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فرض علی کل مسلم و مسلمہ، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، بوڑھے بچے جوان پر، سب پر علم کا سیکھنا فرض ہے، مسئلہ مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اتنے بڑے گاؤں میں اگر میں پوچھ دوں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں تو شاید کہ 1-2 نکل جائے، ورنہ جواب ہی نہیں دے پائے گا۔ اتنے بڑے گاؤں میں میں اگر کہہ دوں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے تو شاید 1-2 کو چھوڑ کر کوئی جواب ہی نہیں دے پائے گا۔ اتنے بڑے گاؤں میں اگر میں ماؤں بہنوں سے یہ پوچھ لوں کہ میری ماؤں بہنوں اپنی منہ تو بہت چلاتی ہو علماء پر، امام پر، اماموں کی تقریروں پر، علماء کے بیانوں پر، تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ قبر میں جو جاؤ گی کیا قبر کا سوال جواب بھی یاد کیے ہو؟ بڑی آسانی سے کہتی ہے ہم تو پڑھی لکھی ہے ہی نہیں، ہمیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے تمہیں دماغ دیا، آنکھ دیا۔ اللہ نے پہلے تو اسی سوال پر پکڑے جاؤ گے، میں نے دماغ دیا، آنکھ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، عقل دیا، گیان دیا، چل کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر جا کر سکھا کیوں نہیں؟ پہلے سے اسی بات پر پکڑے جاؤ گے۔ بڑے آسانی سے کہتا ہم نے تو سیکھا نہیں، ہم پڑھے نہیں، ہم کو چھوڑ دیا جائے گا، پہلے علماء ہی پکڑا جائے گا۔ ان لوگوں کا بھاشا کیا علماء ہی پکڑا جائے گا۔ وہ لوگ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا۔ اور تم نے کیوں نہیں جانا، کیوں نہیں سیکھا؟ کیا اللہ نے تم کو ہاتھ نہیں دیا، پیر نہیں دیا، آنکھیں نہیں دی، دماغ نہیں دیا؟ ارے اللہ فرماتا ہے یوم نقسم وعلی افواہہم تکلمنا وایدیہم واشہد الکلہم، ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا میں بات دراز کرنے والا جو تمہارا منہ ہے اس میں تالا لگا دیا جائے گا، تالا ٹھوک دیا جائے گا۔ جس منہ سے تم علماء کو گالی دیتے ہو، علماء کو برا بھلا کہتے ہو، اسی منہ میں تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر کان تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کان سے راتوں دن تم گانے مزے سے سنتے ہو، راتوں دن گانے کے لطف لیتے ہو، پھر تمہارے خلاف تمہاری آنکھیں گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جس آنکھ سے تم راتوں دن گندی گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہو، میاں بیوی کے ساتھ بچوں کو لے کر دیکھتے ہو، دوسروں کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتے ہو، ڈانس کرتے ہو، ڈانس کرنے پر خوشی مناتے ہو، اپنی بچیوں کو ڈانس کرواتے ہو۔ ایسے لوگوں کو حضرات محترم کل قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا وہ خود ہی پہچان جائے گا۔ تو اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ اس کی زبان پر تالا لگا دی جائے گی، آنکھ اس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس آنکھ سے تم نے کیا کیا نہیں کیا۔ پھر اس جس پیر سے تم نے چل کر نہ جانے کتنے غریبوں پر نہ جانے کتنے غریبوں کو نقصان پہنچایا، نہ جانے اس پیر سے چل کر تم کتنے مرتبہ شراب کے اڈے میں گئے، نہ جانے اس پیر سے چل کر تم نے کتنی مرتبہ زنا کیا، نہ جانے اس پیر سے چل کر تم نے کیا کیا نہیں کیا، نہ جانے اس پیر سے چل کر تم جہاں ڈانس ہوتا تھا وہاں کتنے قدم پھیلائے، سب کا ایک ایک کر کے حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ وہاں قیامت کے دن یوم نقسم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم واشہد الکلہم، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، پھر تمہاری ہر چیز یعنی کہ دنیا کی اطاعت گزار اشیاء ہر ایک چیز تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دن تمہارے پاس کوئی بچنے کا چارہ نہیں ہوگا۔ اگر وہاں بچنا چاہتے ہو تو سچے دل سے توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں سجدے کرو، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں دولت پر اکڑ کرنے والوں، غرور کرنے والوں، پوری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دو۔ قارون بادشاہ کے پاس کتنی دولت تھی، شداد کے پاس کتنی دولت تھی، خود جنت بنائے تھے، لیکن جب جنت میں داخل ہونے کے لیے چاہا، پیر دیا، اس سے پہلے اس کی روح نکال لی گئی۔ قارون بادشاہ کی دولت ریت میں مل گئی، مٹی میں مل گئی، مگر مرنا پڑا۔ نمرود بادشاہ، فرعون بادشاہ، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مگر نمرود، فرعون، کسی کی موت مچھر کی ہلاکت سے ہو گئی۔ دماغ میں کبھی مچھر گھس سکتا ہے، مگر مچھر گھس گیا دماغ میں، اور ایسی موت مرے کہ وزیر اس کو چپلوں سے مار کر مار دیا، علاج ہی نہیں ہوا، وزیر ہی تھک گیا تھا۔ تو شیطانوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ بہرحال تو میرے دوستو بزرگوں، اگر پوری دنیا کی دولت کو ایک طرف رکھ دو، اور اللہ فرماتا ہے اگر میری خوشی چاہتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی چاہتے ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف 2 قطرہ کافی ہے۔
पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, रब तबारक व तआला के लिए सिर्फ 2 कतरा काफ़ी है। रब तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा उस वक्त खुशी मिलती है जब कोई बंदा दीन इस्लाम की खातिर शहीद हो जाए, तो रब तबारक व तआला को बहुत खुशी होती है। अरे तुम लोग क्या समझते हो कि उलमा तुम्हारे डायलॉग पर, तुम्हारे चैलेंज पर डर जाएगा? अरे मर जाएगा, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं झुकाएगा। हम मर जाएंगे, तुम्हारे सामने नहीं सर झुकाएंगे। क्यों? कि इस्लाम की खातिर जो मरेगा वो शहादत की मौत मरेगा। बुज़दिलों की ज़िंदगी हम नहीं गुजारा करते, बुज़दिलों की तरह हम ज़िंदगी गुजारा नहीं करते हैं। हमारे पास इल्म है, हमको मालूम है कि मरना तो ऐसे भी है, मरना तो है ही है। अगर इस्लाम की खातिर तुम हमें मार भी दोगे तो हम शहीद हो जाएंगे। और शहादत की मौत पर रब तबारक व तआला को बहुत खुशी होती है। और दूसरा वो कतरा जब कोई बंदा अपने गुनाहों के खौफ से, अपने गुनाहों के खौफ से सर झुकाता है, रब की बारगाह में गिराता है, सजदे में जाकर सर को झुकाता है, एक कतरा आंसू खुदा के खौफ से गिराता है, तो शहीद के खून के कतरे से भी ज़्यादा रब तबारक व तआला को उस वक्त खुशी मिलती है जब कोई बंदा खुदा के खौफ से नमाज में जाकर एक कतरा आंसू बहा देता है। राजा गाँव वालों, ये पैगाम सुन लो, खुदा का खौफ दिल में बसाओ, वरना मौत करीब है। हर इंसान की रूह पुकार पुकार कर कहती है, आज हमारा एहसास मर चुका है, इल्म नहीं है, जिसकी वजह से लोग गुनाहों के दलदले में फंसे हुए हैं। हजरात देखो, आज हमारा एहसास कितना मर चुका है और हमारा दिल कितना मुर्दा हो चुका है। आए दिन हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी का इंतकाल होता रहता है, हम सुनते रहते हैं किसी ना किसी का इंतकाल होता रहता है, और हम उसकी नाश को कब्र में दफन करते रहते हैं, फिर भी हमें मौत का डर नहीं, आखिरत का खौफ नहीं, क़यामत का एहसास नहीं, ईमान का पास नहीं, सिर्फ मकान, दुकान, जायदाद की फ़िक्र में लगे रहते हैं। बाल बच्चे, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार के लिए बेचैन व बेकरार रहते हैं। मगर याद रखिए, ये सब दुनिया ही में रह जाएंगे, घर भी यही रह जाएगा, मकान भी यही रह जाएगा, दुकान भी यही रह जाएगी, गर्ज के सारी जायदाद यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल, किस गफलत में पड़े हो कि हम नबी की उम्मत में पैदा हुए, हमारी बख्शिश हो जाएगी। इस गफलत में पड़े हो रातों दिन अय्याशियों में और बख्शिश हो जाएगी, रातों दिन गुनाहों के दलदले में फंसे हुए और बख्शिश हो जाएगी, रातों दिन टीवी सीरियल में मशगूल हो और बख्शिश हो जाएगी। इस्लाम में पैदा हुए हो, मुसलमान कहलाते हो, मुसलमान की तारीफ तुम्हें मालूम नहीं और बख्शिश हो जाएगी। मुसलमान कहलाते हो, इस्लाम कहते हो, हम इस्लाम हमारा मज़हब है, बहुत अच्छा मज़हब है, कुरान कहता है सब मज़हबों में अब अच्छा मज़हब इस्लाम है, लेकिन इस्लाम के पालन भी करते हो, इस्लाम का कानून क्या है उस पर भी चलते हो, इस्लाम के कानून की भी समझे हो कि इस्लाम हमको क्या दर्स देता है। अल्लाह अकबर। हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जौन अगर गेल तो 4 जन फिर दुनिया तो उसी मोरबा हवा क्या लगती जाता है ना कोड़कोड़ो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इरशाद खुदाबंदी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत हम सबको मरना है। एक दिन हम सब नहलाए जाएंगे, कफन भी पहनाए जाएंगे और दूसरों के कंधों के सहारे कब्रिस्तान तक जाएंगे, फिर हमें कब्र में उतार दिया जाएगा और सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, फिर सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं क्या क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जिस जिंदगी पर इतराते हो, जिन जिंदगी पर तुम्हें गर्व है, जिस जिंदगी पर तुम्हें तकब्बुर है कि ये जिंदगी हम इसी तरह से रह जाएंगे, इसी तरह कायम रहेगी, बरकरार रहेगी, नहीं नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक दरख्त तो बरकरार नहीं रह सकते, एक जानवर तो बरकरार नहीं रह सकते, कोई दुनिया की चीज़ तो बरकरार नहीं रह सकते। जब अंबिया किराम इस दुनिया में ना रह सके तो तुम किस खेत की मूली हो जो अपने जिस्म पर अकर करते हो। अकर करना बंद करो, खुदा का खौफ दिल में बसाओ, वरना मेरे दोस्तों बुजुर्गों दुनिया में भी पछताना पड़ेगा और आखिरत में भी पछताना पड़ेगा। और अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब है, बल्कि कब्र में एक अंधा फरिश्ता जो देखने नहीं पाएगा, अंधा फरिश्ता मुकर्रर कर देगा
اور وہ اندھا فرشتہ لوہے کے گرز سے اس طرح سے مارے گا کہ وہ چنا ہوتا ہے نا، بھنا ہوا چنا پر اگر ہتھوڑا سے مارا جائے تو آٹا بن جاتا ہے، تو اسی طرح سے وہ بندہ آٹا بن جائے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، اس کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کی قدرت سے اس کو پھر اٹھایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارے گا۔ اللہ کا عذاب دل میں بساؤ کہ دیکھو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، خدا کا خوف دل میں بساؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اسی میں بھلائی ہے۔ یہ عیاشی چھوڑو، ورنہ بڑا ڈی جے شوق سے بجاتے ہو بیٹے کے شادی پر، ارے باپ کا مرد بیٹا ہے تو ڈی جے اس دن بجانا جس دن تم اپنی بیٹیوں کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح عمر پر، صحیح وقت پر شادی دلا دو گے، 3 دے کر اچھے خاندان میں اچھے لڑکے کے ساتھ تمہاری لڑکیوں کا رشتہ ہو جائے گا، اس دن ڈی جے لگا کر کسی عالم دین سے تقریر کرا لینا۔ صحیح عمر میں اگر اپنی لڑکی کو شادی دلا دو گے تو سرکار فرماتے ہیں لیے جس کے گھر میں 3 بیٹی ہو، صحیح عمر میں شادی دلا دے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ مرد ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، اگر مرد ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، دیکھتا ہوں میں، مجھے چیلنج کرتے ہو نا، کیونکہ میں پردیسی ہوں اسی لیے۔ اگر یہی بات میرے گاؤں میں کرتے نا تو مانتا کہ مردانگی ہے، مانتا کہ مردانگی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے اندر ایک ذرا سا خدا کا خوف نہیں۔ تم آج جوانوں کو ڈانس کرواتے ہو، تمہارے سامنے تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیٹی کس نسل کی طرف جائے گی، تمہاری بیٹی کا کیا حشر ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا تم 3-4 آدمی مل کر ڈانس کرواتے ہو، پورے گاؤں تباہ ہو جائے گے، پورے گاؤں برباد ہو جائے گا، پورے گاؤں میں کوئی رشتہ نہیں آئے گا، پورے گاؤں میں کوئی نوجوان آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ راجا گاؤں کی لڑکیاں ڈانس کرتی ہے، ماں باپ ڈانس کرواتے ہیں، بچی ڈانس کرتی ہے، ماں باپ دیکھ کر خوشی مناتے ہیں۔ جبکہ عورتوں کا معنی ہے پردہ کرنا، عورت کے معنی ہی ہے پردہ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب عورت کا مقام اور انسان مرد کا مقام برابر ہے، نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ سکتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں ہے، مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل۔ عورت بڑی آسانی سے کہے ارے موڑدلا بازار جاوا پڑھبے ہاں اور ہما جوانی پڑھمو، میری ماں بہنوں، عورت کے معنی ہے پردہ، پردہ۔ حاتم طائی کی بیٹی سرکار کے سامنے آئی، سر پر دوپٹہ نہیں تھی، کون تھی حاتم طائی؟ کافر، کون تھے؟ کافر۔ حاتم طائی کی بیٹی سرکار کے پاس آئی، سر پر دوپٹے نہیں تھے، سرکار نے اپنے مزمل والی چادر کو حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر پھینک دی، سر پر پھینک دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اتنی بابرکت والی چادر کو ایک کافر کی بیٹی کے سر پر پھینک دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، پردہ سب پر ضروری ہے۔ ہر مذہب میں پردہ ہے، ہر مذہب میں پردہ ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب ان عورتوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں، تمہارا مقام سرکار نے اتنا دیا ہے کہ گلاب پھول اگر میں یہاں لے کر آؤں تو سب کی نظر گلاب پھول کی طرف پڑے گی کہ نہیں؟ سب کی نظر گلاب پھول کی طرف پڑے گی۔ اور میں لے کر آیا، کہا یہ کیا ہے، تو آپ لوگ کہیں گے کہ گلاب کا پھول۔ میں نے کہا ہے کیا گلاب کا پھول ہے، میں جیب میں گھسا دیا۔ میں نے کہا اس گلاب کے پھول کو دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن میں نے تو پہلے دکھا دیا، چھپاتے ہو کیوں؟ میں نے تو پہلے دکھایا تب نے نا آپ لوگوں نے دیکھا۔ جی ہاں، پہلے بات کو غور کرنا، گلاب کا پھول میں دکھایا تب آپ لوگوں نے دیکھا، لیکن اگر میں گلاب کا پھول نہ دکھاتا تو آپ لوگ دیکھ پاتے؟ جی نہیں پاتے۔ لیکن ہماری مائیں بہنیں سمجھتی نہیں، حیا کرو، حیا ایمان کا آدھا حصہ ہے، پردہ کرو۔ ارے تم اس گلاب کا پھول نہیں، ہیرا ہو، ہیرا۔ سرکار نے تمہیں گلاب کے پھول سے بھی بڑا مقام دیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، سرکار اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ جگر کا ٹکڑا کہا۔ تو کیا اگر تم خاتون جنت کی کنیز بن کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہو، وہ خاتون جنت جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر، اپنی امت کی بخشش کی خاطر، اپنی امت کی بخشش کی خاطر ایک مرتبہ جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔
तायरा सिदरा तेजी के साथ हर नबी की उम्मत का तज़किरा करते चले गए, एक ज़रा सा भी झिझक महसूस ना की। हर नबी की उम्मत का तज़किरा करते चले गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। लेकिन हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत का तज़किरा करने के बाद हज़रत जिब्रील अमीन की ज़ुबान अचानक बंद हो जाती है, अचानक रुक जाती है। हज़रत जिब्रील अमीन की ज़ुबान अचानक खामोश। क्यों? इसलिए कि हज़रत जिब्रील अमीन जानते थे कि इसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का नंबर आता है, और सरकार को अपनी उम्मत से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, इस कदर मोहब्बत करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर मैं ये बयान कर दूं कि सरकार की उम्मत को भी मैंने जहन्नम में देखा, तो सरकार इतने रोएंगे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता, जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। अल्लाह अकबर। कुर्बान जा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत जिब्रील अमीन की अचानक खामोशी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, तुम्हारी ज़ुबान क्यों रुक गई है? ज़रा बताओ तो, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? अब हज़रत जिब्रील अमीन क्या करते? बताते फिर रुकते, बताते फिर रुकते। हज़रत जिब्रील अमीन का ये अंदाज़ देखकर सरकार बेतवाना तौर पर अर्ज़ करते हैं, ऐ जिब्रील जल्दी से बताओ, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? अब हज़रत जिब्रील अमीन रो रो कर अर्ज़ करते हैं, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। इतना कहना होता है कि सरकार की आंखें अश्क बार हो जाती हैं, फिर काशाना नबूवत को छोड़कर एक वादी में चले जाते हैं। जिब्रील अमीन जो ही ये बयान करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं कि दाढ़ी मुबारक भीग जाती है। किस कदर उम्मत से मोहब्बत है, दाढ़ी मुबारक भीग जाती है। इधर अल्लाह का हुक्म होता है, व मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़ज़िया, तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुज़र दोज़ख पर ना हो तुम्हारे रब के ज़िम्मा। ये ठहरी हुई बात है, फिर हम डर वालों को बचा लेंगे, जालिमों को छोड़ देंगे घुटनों के बल गिरे। अब जालिम कौन है? जालिम है कौन? वही समझ लो। जालिमों के साथ दोगे तो यही होगा। मैं नहीं कहता हूँ, कुरान कहता है। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, पूछ लीजिए इनसे आप। कुरान कहता है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़ज़िया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ू व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया। तुम्हें कोई ऐसा नहीं जिसका गुज़र दोज़ख पर ना हो, तुम्हारे रब के ज़िम्मा ये ठहरी हुई बात है, फिर हम डर वालों को बचा लेंगे और ज़ालिमों को उसमें छोड़ देंगे घुटनों के बल गिरे। अल्लाह अकबर। तारा सिदरा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर सिदरतुल मुंतहा पहुँच गए, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की खातिर बेचैनो बेकरार होकर काशानाए नबूवत को छोड़कर, मक्का मदीना को छोड़कर एक वादी में चले गए। मैं तफसीर में बयान नहीं करूँगा, टाइम लगे। एक वादी में चले गए। मक्के के लोग परेशान, मदीने के लोग परेशान, पूरे मक्का मदीना के गलियों को सहाबाए किराम ने छान डाला, सरकार को पाया नहीं। सरकार को किस कदर मोहब्बत थी सहाबाए किराम को सरकार से, पूरे मक्के मदीने में छान डाला, सरकार को पाया नहीं। छोटे छोटे बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगे, चूल्हा बंद हो गया, शहर में धुआं उठना बंद हो गया, किसी के घर में चूल्हा भी जलना बंद हो गया, किसी के घर से धुआं भी नहीं उड़ता था। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े जवान मर्द औरत सब रोने लगे कि सरकार कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन हज़रत फ़ातिमा रो रही है। हज़रत फ़ातिमा के गोद में खेलने वाले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोद में खेलने वाले शहजादे हसनैन करीमैन रो रहे, नाना जान कहाँ है, नाना जान कहाँ है। 3 दिन हो गए, सारे मक्के वाले परेशान, मदीने वाले परेशान। सरकार ने अपनी उम्मत की खातिर, अपने उम्मत की खातिर, अल्लाह, एक गैर वादी में चले गए। सहाबाए किराम परेशान, सरकार है नहीं, रो रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना भूल गए, सरकार की मोहब्बत में चूल्हा बंद हो गया। एक सहाबी ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंच गया, एक
जंगल में पहुंच गया तो क्या देखा कि उस जंगल में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। तो साहब रसूल ने अर्ज़ किया, ओ चरवाहे, क्या तूने काली काली जुल्फ़ों वाले माज़ाग़ अलबसर आँखों वाले नूरानी चेहरे वाले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ से गुज़रते हुए देखा? तो चरवाहे ने कहा, गुफ्त चूपा मर मरा मालूम नेस्त मन नमी दाना मोहम्मद नामे केस्त। मुझे तेरे महबूब की कोई ख़बर नहीं, मैं नहीं जानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका नाम है, मैं नहीं जानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका नाम है। फिर जब चरवाहे ने उस सादिक ज़ार के हालजार को देखा, उस आशिक़ सादिक के हालजार को देखा कि बहुत मायूस से रो रहे, तो उस चरवाहे ने कहा, ए गुफ्त चूपा मर मरा मालूम नेस्त, एक कदर दानम अंदर तेरा गार ज़ारमी नालत का से लैलो निहार मी कुनन बगिरिया साती नाला या उम्मती जानवर अज नाला उ खास्तांद अज चिरा करदन दहन पावस्तान। मुझे इतना मालूम है कि उस सामने वाली तंगो तारे गार में कोई रातों दिन रोता रहता है। 3 दिन हो गए उसके रोने को देखकर मेरी बकरियों ने, मेरे जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। जानवर समझते थे मेरे आका का मकाम। आज उस नबी के अरकान को, उस नबी ने जो हमें पैगाम दिया, जो हमें इस्लाम दिया, इस्लाम का जो उसूल बताया, जो हमें तरीक़ा बताया, जो तरीक़ा सिखाया, उस पर चलने के लिए सुनते भी नहीं हो, तैयार भी नहीं होते हो कि सरकार ने हमें कौन सा कानून दिया, किस कानून पर हमें चलना चाहिए, इस्लाम का उसूल क्या है। अल्लाह अकबर। अब उस साहबी ने सोचा कि वो तो सरकारी होंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी का कोच हो या ना हो तो सरकारी होंगे। अब वो साहबी तेज़ी के साथ उस गाड़ की तरफ बढ़ा तो क्या देखते हैं कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नोकीले पत्थरों पर, एक बड़ा पत्थर से एक नोकीले पत्थरों पर पिशानी अनवर रखे हुए हैं और रो रो कर रब तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं। 3 दिन से भूखे हैं, सिर्फ यही अर्ज करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, ए पाक परवरदिगार मेरे गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा। 3 दिन से भूखे, उम्मत की खातिर 3 दिन से भूखे हैं और फरियाद क्या कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्शे दे। या अल्लाह अना ने खल्क़ तेरा हाथ में है, या अल्लाह ये फ़कीर तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, या अल्लाह मेरी फरियाद को सुन ले, मेरी उम्मत को बख्शे दे। कौन कह रहा है ये? हमारे आका जिसका हम कलमा पढ़े। अल्लाह अकबर। अब ये बात इतने में फिर तमाम सहाबा किराम पहुँच जाते हैं। फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत के लिए बेचैन बेकरार है, आपके शहर मदीना के दर दीवार भी सोगवार है, लिल्ला हम पर करम फरमाए। ए तमाशा गाहे आलम रुई तू तो कुजा भय तमाशा मीर हुई। सरकार आप अपना चेहरा उठाइए, सजदे से चेहरे को उठाइए, हम लोग आपके लिए बेचैन बेकरार है, हमारी आँखें अंदर घुसती जा रही है, हमने भी खाना पीना छोड़ दिया है, हमारी आँखों में इतने आंसू नहीं कि हम बहा सके। सरकार अपना सर सजदे से उठा लीजिए। मगर सरकार सजदे से सर नहीं उठाते, अपनी उम्मत की खातिर सरकार सजदे से सर नहीं उठाते। आखिरकार कुछ सहाबा किराम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए, जाकर अर्ज़ करने लगे, ये वाक़या बयान किया। जैसे ही ये वाक़या बयान किया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी आँखें अश्क बार हो गई। 3 दिन हो गए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद परेशान थी। हसनैन करीमैन इमामुल अंबिया के आगोश में खेलने वाले शहजादे जब अपनी मादर मोहतरम से पूछते कि अम्मी जान नाना जान कहाँ है, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तड़प कर रह जाती है। कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। दर्द दिले मन कम तरस याकूब नेस्त ओ पेसर गुम करदा वो मन पर सर्रा गुम करदा। याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ के गुम होने पर क्या परेशानी थी, उससे ज़्यादा तो मैं परेशान, उससे ज़्यादा मैं परेशान। अल्लाह अकबर। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद गिरामी की खिदमत में हाजिर होने के लिए जो तैयार हुई, आप अपने लिबास पर जो चादर उड़ी, 12 जगह मुख्तलिफ कपड़ों के पेवंद लगे हुए थे, 12 जगह मुख्तलिफ कपड़ों के पेवंद लगे हुए थे। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो। अब पेवंद काक को हमारे माँ बहला ओड़ा बुझाने पाबी पेवंद कहा काक यानी कपड़ा हाँ चिरे गेल, दूसरा कपड़ा उठे बढ़ाने सिला दिले, चिरे गेल दूसरा कपड़ा बढ़ाने उठे सिला दिले, चिरे गेल फिर दूसरा कपड़ा बढ़ाने सिला दिले। 12 खान जगह चादरटा फटा हुआ छिल और दूसरा कपड़ा सिला आने के फ़ातिमा ज़हरा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। आज हमारी माँ बहनों को फ़ख्र है, गर्व है, तकब्बुर है, घमंड है, आधी लिबास पहनना शुरू कर दी है। आधी लिबास, अब कपड़े भी छोटे पड़ने लगे, कपड़े भी छोटे पड़ने लगे, चूस और पतला इस कदर
کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نظر آتے ہیں تاکہ غیر محرم مرد کی نظر پڑتے ہی گناہ کا دروازہ کھول دیا جائے، گناہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اے میری ماں بہنوں، اگر حضرت فاطمہ کی کنیز بن کر زندگی گزار کرنا چاہتی ہو تو حضرت فاطمہ تو زہرا نہ صحیح، مگر حضرت فاطمہ تو زہرا کا طریقہ تو یہ تھا کہ کسی نے سر کا ایک بال بھی نہیں دیکھا، سر چلتی تھی تو سر جھکا کر چلتی تھی۔ تم بھی حضرت فاطمہ کا آئیڈیل کو اپنا لو، انشاءاللہ تمہاری دنیاوی زندگی بھی سدھر جائے گی، اخروی زندگی بھی سدھر جائے گی۔ بس پوائنٹ۔ تب حضرت فاطمہ زہرا صاحب رسول کی بیوی کے ساتھ غار میں پہنچی تو حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا جان، آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، میں تو آپ کا انتظار کرتے کرتے موت کے منہ میں جا رہی ہوں، مگر سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھاتی۔ اے میرے پیارے ابا جان، میں تو آپ کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھیں اندر جانے لگی، موت کے قریب پہنچ چکی ہوں، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے۔ پھر بھی سرکار امت کی خاطر سر نہیں اٹھاتے۔ آخرکار حضرت فاطمہ نے واسطہ دیا، کس کا؟ امام حسن کا واسطہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے پیارے ابا جان، آپ اپنے گنہگار امت کی بخشش کا غم نہ کرو، کل بروز قیامت میں اپنے بیٹے حسن کا زہر آلود جامہ رکھ کر آپ کے گنہگار امت کی بخشش کرواؤں گی۔ پھر بھی سرکار اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتی۔ آخرکار حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کی، کیا عرض کی؟ اے میرے ابا جان، اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، میں اپنے بیٹے امام حسین قیامت، امام حسین کے خون آلودہ قمیض رکھ کر بروز قیامت آپ کے گنہگار امت کی بخشش کرواؤں گی۔ پھر بھی سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخرکار حضرت فاطمہ زہرا نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی، اے پاک پروردگار، اگر تم میری دعا قبول نہیں کرتا تو آج تک تیرے محبوب پاک کی بیٹی کے سر کا ایک بال کسی نے نہیں دیکھا۔ آج تیرے محبوب پاک کی بیٹی اپنی چادر تطہیر کو سر سے اتارنا چاہتی ہے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، جلدی سے جاؤ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کو کہہ دو کہ وہ اپنے چادر تطہیر کو سر سے نہ اتارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تب جا کر سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا، بیٹی، اگر تو اتنی ضد نہ کرتی تو میں میری ساری امت کی بخشش کروا جب تک نہ لیتا تو اپنے سر سجدے سے نہ اٹھاتا۔ سرکار کو اپنی امت سے کس قدر محبت ہے، اور آج ہم ہیں کہ شریعت کے کرتے جا رہے، شریعت پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میری ماں بہنوں، تم گلاب کا پھول نہیں ہو۔ اگر تم گلاب کا پھول ہی سمجھتی ہو تو گلاب کے پھول اگر کسی کو دکھاؤ گی، گلاب کا پھول اگر تم دکھاؤ گی تو مرد دیکھے گا، تم دکھاؤ گی تو دیکھے گا۔ تم گلاب کا پھول نہیں، تم تو ہیرے ہو، اور ہیرے کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ الماری کے اندر، پھر چھوٹے الماری کے اندر جو اس کا بکسہ ہوتا ہے، بکسہ کے اندر، چھوٹے بکسہ میں، چھوٹے سے ڈبے کے اندر سونے کو، ہیرے کو رکھا جاتا ہے۔ اس ہیرے سے بھی قیمت زیادہ تمہاری ہے۔ تم اپنے جسم کی حفاظت خود کرو، انشاءاللہ اگر تم اپنے جسم کی حفاظت کرنے لگو گی تو کسی کی نظر تمہارے اوپر نہیں پڑے گی۔ اگر تم خود ہی دکھا کے پھرتے رہو گی تو دوسروں کی نظر تمہارے اوپر پڑے گی، تم خود گناہ میں شامل ہوتی جاؤ گی، لوگوں کو بھی شامل کرتے رہو گی، اور پھر تمہارا انجام یہی ہوگا کہ کہیں جہنم رسید نہ کر دی جاؤ۔ اس لیے کہتا ہوں کہ تم ہیرا ہو، ہیرا، پردے میں رہو۔ میری بات میں نے جو کچھ بھی بیان کیا، ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر بولنے میں کوئی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سب لوگوں کے سامنے استغفر اللہ، سب لوگ پڑھیے، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لوگ کو آج ایسے میٹنگ کا ٹائم ہے گیا، جلدی کرو، چلو سو۔